الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ جہیز کے خطرناک نقصانات پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب جہیز کے نقصانات میں سے ایک اہم چیز ہم دیکھیں گے کہ پہلے بھی بات کی ہے کہ سودی نظام کو یہ بڑا عام ہو رہا ہے، سود عام ہو رہا ہے، کیونکہ لوگ قرض لے رہے ہیں سود پہ، شادیوں پہ خرچہ کرنے کے لیے، تو اس پہ بینک والوں سے کام بڑا چل رہا ہے۔ تو اگر یہ اس کو ختم کریں تو یہ جو سود کا نظام ہے، دیکھیں کچھ مسائل آپس میں چیزیں بڑی جڑی ہوتی ہیں۔ اگر ایک گناہ کرتے ہیں تو ساتھ دوسرا بھی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے جہیز والا گناہ اگر آپ کرتے ہیں، اس کو ختم نہیں کرتے تو ساتھ سود والا بھی ابھر کے آ رہا ہے سامنے، وراثت والا بھی آ رہا ہے۔ جب جہیز دیں گے، گناہ کریں گے تو پھر وراثت والا مسئلہ خراب، وہ کہیں گے جی اس نے تو جہیز لے لیا، جو پہلے گناہ ہے، وراثت بھی بہن کی ختم، یہ دوسرا گناہ۔ تیسرا گناہ، اس کو سود میں بڑھاوا مل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں سوچا کریں کہ ایک گناہ کرتے ہیں ساتھ دوسرا بھی ابھر کے آتا ہے۔ جیسے لوگ جہیز دینے کے لیے ظاہری بات ہے قرض لیں گے، تو قرض کہاں پہ ملے گا؟ بینک سے ہی ملے گا، بینک سود پہ دے گا، تو یہ بھی اس کو بھی فروغ ملے گا۔ حالانکہ سود کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور جس نے ایک درہم بھی کھایا اس نے 36 دفعہ زنا کیا، تو یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اسی طرح لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، گھر اپنا فروخت کر دیتے ہیں شادی کے چکروں میں، پھر کرایوں میں ذلیل ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ سارے نقصانات ہیں معاشرے کے۔ تو یہ چیزوں کو سوچیں۔ تو اسی طرح پھر لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں دوسرے مذہب والوں سے شادی کر رہی ہیں، یہ چھوٹا خطرناک معاملہ ہے، یہ بھی بڑا معاملہ ہے۔ تو اسی طرح جو لڑکی زیادہ جہیز لے کر آئے گی وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتی، یہ بھی مسئلے کو سامنے رکھیں، وہ کسی بھی شوہر کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتی، تو یہ بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا۔ جو لڑکی زیادہ جہیز لے کر آتی ہے، جہیز، وہ کسی کی بات نہیں سنتی، پھر وہ اپنی منانا شروع کرتی۔ اب جو بہو کم جہیز لے کر آئے گی یا نہ لائے، اس کو آپ کہہ لیں کہ کم حیثیت دی جاتی ہے گھر میں، ٹھیک ہے نا، باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے، جو بہو لے کر کم آ رہی ہے یا لے کر نہیں آتی تو آپ اس کو کوئی حیثیت ہی نہ دیں، یہ بھی چیز غلط ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کم حیثیت دی جاتی ہے بلکہ زندگی بھر اس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں گھر میں۔ تو یہ چیزوں کو سمجھیں۔ دوسرا، جہیز سے وراثت کا نظام بھی خراب ہو رہا ہے، جہیز سے لڑکا نکارہ بن جاتا ہے، کام ہی نہیں کرتا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ وراثت کا نظام تو خراب ہوتا ہے، یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے، لیکن لڑکے بھی نکارہ بن رہے ہیں۔ سب کچھ تو بیوی لے کر آ گئی ہے، اب لڑکے نے کیا کرنا ہے؟ وہ سست ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سب جب ضرورت پڑے گی سسرال والے سے کچھ لے لیں گے۔ یہ اس کو ایک عادت پڑ جاتی ہے، بیوی کا مال، بیوی کی چیزیں وہ خرفت کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا قرض لینا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ سوچیں تو یہ ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس میں جو لوگوں کو بات کرنی چاہیے، اس میں زیادہ سے زیادہ یہ چیزیں ختم ہو۔ جو لوگ بات کرتے ہیں، بعض لوگ سوچنا کا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کی بیٹی ہیں، شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو جہیز دینا نہ پڑے، کیونکہ ان کی تو 3 4 بیٹی ہیں۔ اب یہ باتیں کرتے ہیں جہیز نہیں ہونا چاہیے، اب ان کی مرضی ہے کہ کوئی ہماری تو بیٹی ہیں تو ہم اس لیے کر رہے ہیں۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کی بیٹی ہیں، حالانکہ ان کو افسوس کی بات ہے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ یہ بات کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے اس بات پہ آواز اٹھائی ہے، اس مسئلے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے جہیز کے خلاف ہمارے دلوں میں کراہت، نفرت ہونی چاہیے، لیکن بہرحال ایسا ہو نہیں رہا، کیونکہ ہم یہ اگر سمجھیں گے کہ جہیز مانگنے والے ڈاکو چور لٹیروں کی طرح ہیں، رشوت مانگنے والوں کی طرح ہیں، تو پھر ہی قباحت کراہت ان کے آئے گی ہمارے دلوں میں۔ تو یہ چیزیں ہیں جس پہ ہم نے بات کی ہے۔ اب ایک اہم مسئلہ، علماء کرام جو ہے نا وہ جہیز لینا، اس کو ان کی زبانی اگر دیکھا جائے کہ انہوں نے اس مسئلے کو جہیز لینا دینا حرام کہا ہے، رشوت ڈاکہ کہا ہے۔ جہیز لینے والے مسلمان عورتوں کے وہ سمجھتے ہیں قاتل ہیں۔ جہیز یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے،
اس کی قباحت دلوں میں ہونی چاہیے، نفرت حقارت بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ معاملے کتنے دیکھیں اس کے مسائل ہیں جو میں نے کچھ لکھے ہیں، کچھ تحقیق کی ہے، تو میں نے کہا چلیں میں بھی بھائیوں کے سامنے رکھوں، بہنوں کے سامنے رکھوں، تو یہ سنیں کہ اس کے کتنے خطرناک نقصانات ہیں۔ تو شاید آپ میرے سے اتفاق بھی کریں، یہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں شاید کوئی اختلاف بھی کرے، کوئی اس کو صحیح بھی سمجھے، لیکن مجھے جو صحیح لگا، جو تحقیق کی، جو سمجھا کہ اس کے کیا کیا خطرناک نقصانات سامنے آ رہے ہیں، وہ میں نے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہیں پہ کمی کوتاہی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے بیان کرنے میں مسائل، لیکن دعا ہے اللہ تعالیٰ سے خصوصی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب مسلمانوں کے معاملے آسان رکھے، ان کی دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی بہتر رکھے، اور ہماری زندگی جو ہے وہ دین کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔